خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور محبت بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پیغام الہی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پاسٹر رضوان روبن بھٹی کا سلام۔ میرا تعلق دی ہولی ٹرینٹی بلیورز چرچ عیسیٰ نگری کراچی سے ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا باپ کے جو ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں خداوند کے بندہ پاسٹر سرفراز ولیم صاحب کے لیے جو گواہی ٹیلی ویژن کے CEO ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کے لیے جو ایسے خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کی خدمت کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج خداوند کے کلام میں سے ایک خاص مضمون کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ مضمون ہماری روزمرہ زندگی میں کی جانے والی ہماری عبادات کے تعلق سے ہے، یعنی ہم حقیقی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا گیا ہے، خداوند کے عظیم ممسور رسول اعظم پالوس رسول نے رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس آیت کو اور اس کلام کو قلم بند کیا ہے، اور اس کا تعلق میری اور آپ کی روزانہ کی جانے والی عبادتی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی وہ عبادت جو ہم خداوند کے حضور میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہفتے میں 2 دفعہ خداوند کے حضور میں جاتے ہیں، چرچ میں جا کر باقاعدہ عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر پر رہ کر جو ہے وہ خداوند کو اپنا وقت دیتے ہیں اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ویکلی جو ہیں سنڈے والے دن، اتوار کے دن چرچ جاتے ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ خداوند کی مقبول نظر ہو۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول اس آیت میں ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہماری روزانہ کی جانے والی عبادت کیسی ہونی چاہیے، کیا اصول ہم اپنائیں کہ ہماری عبادت خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ کلام مقدس میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو قربانی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، کہیں بھی جو بھی عبادت ہم گزار رہے ہیں یا جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جہاں بھی ہم خداوند کی حضوری میں وقت گزار رہے ہیں، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کو جس کے وہ لائق ہے اس طور سے اس کی بندگی یا اس کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کون سے ایسے اقدام اٹھائیں جس کے تحت خداوند میری اور آپ کی عبادتی زندگی کو، عبادت کو، بندگی کو قبول کرے۔ کلام مقدس میں پالوس رسول پہلا اصول مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں جائیں یا جب بھی ہم خداوند کے حضور جھکیں، تو پہلی جو بات ہے وہ یہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ہمیں خدا کی رحمتوں کو یاد رکھنا ہے، خدا کی جو بخششیں ہیں، خدا کی وہ برکات جو میری اور آپ کی زندگی میں ہیں، وہ میرے اور آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے
کہ جس خدا کے حضور میں جھک رہا ہوں، جس خدا کی میں بندگی کرنے جا رہا ہوں، اس کی کتنی رحمتیں مجھ پر ہیں، اس کی کتنی برکتیں میری زندگی میں جاری ہو چکی ہیں، اور میں وثوق کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی خدمت گزار ایسا نہیں ہے، کوئی ایماندار ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری زندگی میں آج تک خدا نے کوئی برکت نہیں دی ہے، میری زندگی میں آج تک خدا کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں، میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی خدا کی گو نہ گو رحمتیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو ایک اچھی اولاد سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہے رہنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک اچھا روزگار ہے، اور آپ روحانی طور پر خدا کے خادم اور خادمہ ہیں۔ خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے چرچ میں، کلیسیا میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ سب وہ رحمتیں ہیں جن کے اوپر میں آپ کی نظر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اگر ہم اپنے بدن کا معائنہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مکمل انسان ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان برکات سے قاصر ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ خدا کی ان برکتوں سے محروم ہیں، لیکن میں اور آپ کلیسیا خدا کی رحمتوں سے بری ہوئی ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہی بات یاد دلا رہا ہے، اور یہی بات آج مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں تو میرے ذہن میں ضرور وہ بات ہونی چاہیے، وہ رحمت ہونی چاہیے، وہ برکت ہونی چاہیے جس وقت خداوند نے میری زندگی میں کام کیا تھا، جس وقت خداوند نے آپ کی زندگی میں کام کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دعا خداوند کے حضور گڑ گڑا کر مانگی تھی اور اس وقت وہ سن لی گئی تھی۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کی رحمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں عبادت کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں خدا کی رحمتیں، اور انہیں یاد دلا کر پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے عبادت کی جانی چاہیے۔ لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو اور پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہاں پر 3 جو ہیں وہ طریقے وہ لکھتا ہے، یعنی ہماری عبادت سب سے پہلے زندہ ہونی چاہیے، پھر پاک ہونی چاہیے، پھر خدا کو پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اور اس سے پیشتر کہ میں ان تینوں پوائنٹس پر بات کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری عبادت کے جو بنیادی حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ عبادت کا لفظ جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی اپنے آپ کو ایسے غلام کے طور پر خداوند کے حضور میں جھکانا جس کی شاید اپنی کوئی مرضی نہ ہو، وہ خداوند ہی کی مرضی کے تابع ہو کر اس کی عبادت کرے۔ ہماری موجودہ عبادت کے 4 بڑے حصے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے۔ ہم دعا کی صورت میں خداوند کے حضور میں خدا سے باتیں کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ اس کے بعد حمد و ستائش اور پرستش کا ہے، جس میں ہم اپنے گیت، زبور اور خداوند کی تعریف کرتے ہوئے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں۔ نمبر 3 پر سب سے معتبر اہم حصہ جو ہے وہ خداوند کے زندہ کلام کا ہے، جو اس وقت آپ سن بھی رہے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کی تعلیم، ہم باقاعدہ طور پر خدا کے پاک کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے ہدیہ۔ ہم اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ خداوند کے حضور میں گزارتے ہیں۔ یہ ہماری ہر عبادت کا کم و بیشتر حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں ان 4 فیزز میں سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک مکمل عبادت کی شکل میں
ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر ان لوگوں کو میں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں جو چرچ جاتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک حصے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم عبادت کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق دیکھیں تو چاروں جو حصے ہیں، یعنی آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے حمد و ستائش کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ کلام کو سننا ہے، آپ نے جو ہے وہ خداوند کے حضور میں اپنا ٹھہرایا ہوا جو بھی آپ کو خداوند نے توفیق دیا ہے ہدیہ ڈالنا ہے۔ تو یہ چاروں حصے آپ نے مکمل طور پر اٹینڈ کرنے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں جی ابھی بہت گیت گائے جا رہے ہیں تو ہم بعد میں جو ہے جائیں گے، جب کلام شروع ہوگا تو پھر ہم عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے کہ ہم آدھا حصہ اٹینڈ کریں اور آدھا حصہ نہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگ عبادت میں موجود ہوتے ہیں جو سٹارٹنگ میں آ چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام شاید میرے لیے نہیں ہے، کلام کلیسیا کے لیے، وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلام کی خدمت جو ہے یا کلام کی جو برکت ہے وہ میری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے عبادت میں شامل ہونے کا۔ عبادت میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر، اسی طرح میں ان لوگوں پر بھی نظر دہرانا چاہتا ہوں آپ کی جو لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور اپنا ہدیہ جو ہے کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، کسی پاسٹر صاحب کو باہر ہی دے دیتے ہیں، کسی خدا کے خادم کی مدد کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہدیہ دینے سے ہی خداوند جو ہے مجھے اپنی نظر میں مقبول کر لے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ہرگز خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ حقیقی عبادت وہی ہے جب ہم خداوند کی حضوری میں مکمل طور پر اس کی شایانہ شان جھکتے ہیں، مکمل سارے حصوں میں ہم شامل ہوں اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اپنی برکت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے 3 اہم باتیں جس کے تحت جو ہے وہ میری اور آپ کی جانے والی عبادات خداوند کے حضور میں مقبول ہو سکتی ہیں یا یہی ہماری معقول عبادت ہو سکتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسی قربانی ہو جو پاک ہو۔ جی ہاں، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول اور مقدس پطرس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بلانے والا خدا پاک ہے۔ متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہی خدا کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں تو پہلا جو اہم حصہ ہے وہ ہے پاکیزگی، کہ میں اور آپ کس حد تک پاکیزہ ہیں۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ تمہارا بلانے والا جو ہے یا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ خدا پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا ثبوت ہمیں پرانے عہد نامہ کے ایک حوالہ سے بھی ملتا ہے جہاں پر مقدس موسیٰ سے خدا جو ہے وہ باتیں کرنے کے لیے آتا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند کی حضوری موسیٰ کے ساتھ تھی تو ایک وقت ایسا تھا موسیٰ سے خدا ہم کلام ہوا اور اسے کہا گیا کہ جو ہے اپنی جوتی اتار دے اور جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ جگہ جو ہے وہ پاک ہے۔ اب ذرا سوچیں، جہاں پر خداوند کی حضوری ہے وہ جگہ پاکیزہ ہے، وہ جگہ پاک ہے، تو جہاں پر جو ہے خدا خود موجود ہے اپنی عبادت کے وسیلہ سے، وہ کتنی پاکیزگی کی اور پاکیزہ ہو سکتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا بلانے والا خدا جو ہے وہ پاک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس طور سے پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کہیں مت جائیے گا، یہیں رہیے گا۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہم مزید کس طرح سے پاک، زندہ اور خدا کے حضور پسندیدہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔
پیغام الہی میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ جی ہاں، تو بات ہو رہی تھی کہ خدا کے نزدیک جو پہلا عنصر ہے وہ ہے پاکیزہ ہونا۔ میری اور آپ کی زندگی کس قدر پاک ہے؟ اگر میری زندگی میں گناہ ہے، میری زندگی میں جو ہے وہ بری سوچیں ہیں، بری روشیں ہیں، اور میں عبادت بھی کرنے آیا ہوں، عبادت بھی کر رہا ہوں، تو ذرا سوچیں کہ کیا وہ معقول عبادت ہے؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ ہم گناہ کے ساتھ جو ہے خداوند کے حضور ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ پاک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس داؤد کہتا ہے زبور 119 میں کہ جوان جو ہے وہ اپنی روش کس طرح پاک صاف رکھ سکتا ہے؟ تو وہاں پر لکھا ہے تیرے کلام کو جو ہے اس کے مطابق چلنے سے اور اس کو اپنے دل میں رکھنے سے۔ یعنی میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ عبادت خداوند کے حضور میں گزاریں تو ہمیں خدا کے پاک کلام کو، خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام کی پیچیدگیوں کو، کلام کی سچائیوں کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور بیان کرنا ہے خداوند کے حضور میں، دھیان لگانا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہی ہم پاک صاف ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکیزہ عبادت خداوند کے حضور میں گزاریں، ورنہ جو عبادت ہم گزار رہے ہیں یا جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کا میری اور آپ کی زندگی میں شاید کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسری خاص بات جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ زندہ ہو، ایسی قربانی ہو، میں پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو۔ پہلے ہم نے سیکھا ہے پاک ہو، پاکیزہ کس طرح ہونی چاہیے، اب لکھا ہوا ہے زندہ ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مطلب ہے جب خدا کا بندہ کلام مقدس میں یہ کہہ رہا ہے کہ زندہ ہو عبادت، تو کیا کوئی مردہ عبادت بھی ہوتی ہے؟ یہاں کس طور سے ہم زندہ عبادت کر سکتے ہیں؟ جب زندہ کی بات آتی ہے یا زندگی کا تعلق آتا ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں ایک تعلق حرکت کا آتا ہے، یعنی حرکت ہو رہی ہے، وہ چل پھر رہا ہو، ہلچل مچی ہو، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زندہ ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ عبادت کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ میں یہاں پر آپ کو ایک خاص ٹارگٹ دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں مقدس کے مطابق۔ آج ذرا غور کیجئے اپنی عمر کے حصہ پر اور ذرا دیکھیے کہ میں اور آپ کب سے خدا کے حضور میں عبادت کر رہے ہیں، اور آیا کیا میری اور آپ کی عبادت زندہ ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ذکر ہے جہاں پر یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے اجازت دے کہ میں جا کر پہلے اپنے باپ کو دفن کراؤں۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور تو میرے پیچھے آ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کے کلام کے منافی زندگی گزار رہے ہیں، جو خدا کے کلام پر دھیان نہیں لگاتے، ان کی روحانی حالت مردہ ہی ہے۔ وہ مردگی کی، موت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی زندہ نہیں ہے، ان کی روحانی زندگی میں ہلچل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تمام ایماندار بھی ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں، جو خداوند کے حضور جھکتے ہیں، لیکن اس عبادت کی زندگی کا ان کی روحانی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ خداوند کے حضور جھکتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زندگی وہی کی وہی ہے۔ گناہ نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔
عبادت بھی کر رہے ہیں اور دنیا داری کو بھی ساتھ لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہماری کی جانے والی عبادت کا مجھ پر اثر نہیں ہے تو پھر وہ ایک مردہ عبادت ہے، جو اثر ہی نہیں رکھتی، جس میں کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو زندہ عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں میرے اور آپ کے کردار پر اس کی جانے والی عبادت کا اثر ہو، ہمارے کردار پر وہ ریفلیکٹ کرتی ہو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ زندہ عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میں خداوند کے حضور اس طور سے جھکتا ہوں؟ کیا میرا کردار، میری زندگی میں کی جانے والی باتیں، میری زندگی میں ہونے والی گفتگو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ میں زندہ خدا کی عبادت کرتا ہوں؟ آپ کو ذرا دیکھنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ اگر آپ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ آپ پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کو اس کی تعلیم دینا بند کر دیجئے۔ آپ کسی کو دعوت دیں کہ آئیں جی بھائی جی چرچ آئیں، آئیں جی بہن جی چرچ آئیں، اور آپ کی